السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چند معلومات ہیں، چند خبریں ہیں اور چند ایسے پیش رفت ہیں آج کے جس پر آپ کے ساتھ کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان جل رہا ہے، لیکن اتحاد و کمران کو موج مستیوں سے فرصت نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے پاکستان واقعی جل رہا ہے، پاکستان واقعی برباد ہو گیا، پاکستان واقعی پھر صفر پہ آ گیا ہے، بلکہ مائنس میں جا چکا ہے۔ اور جو ذمہ داران تھے اس حالت میں پہنچانے والے جو ہے، ان ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں، وہ کمران اتحاد جس میں باجوہ اور ان کے اپنے جو اور باقی حواری ہے، جو باقی باقیات ہے، وہ اپنے موج مستیوں سے فرصت ان کو نہیں ملتا اور وہ اس سے فارغ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو مل ہی گیا۔ وہ آپ کے سامنے ہی حکمرانوں کو وزارت ہے تو پھر کسی کو ان کے کیسز معاف، تو کسی کے ان کے پیسے معاف، کسی کو فرد جرم معاف، تو کسی کو اشتہار البگوڑا کے جو سٹیمپ لگے ہوئے تھے وہ معاف، کسی کو عدالتوں کے جو مطلوب اشتہاری تھے ان کیسز میں ریلیف، تو کسی کو مکمل چھوٹ مل گیا ہے کہ آپ بالکل صاف ستھرا ہو گئے، کسی کو کراچی تو کسی کو حیدرآباد تو کسی کو اسلام آباد، ان سب میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں عہدہ مل گیا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں ان کو ان RO2 کی صورت میں اربوں کربوں کے جو وہ تھے پیسے تھے، ان کے پاکستان کے خزانے کے لوٹے ہوئے پیسے وہ معاف ہو گئے، تو کسی کو بیش بہا بہت سارے جو جائیدادیں ہیں وہ معاف ہو گئے، مینس کہ وہ ان کے جو ضبط کیے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں، یا ان پر جو اعتراضات تھے، جو کیسز تھے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ PDM کو جو یوں سمجھ لے کہ اس ریلیف میں بیک پہ کھڑے ہوئے تھے سپورٹرز، ان کو یہ سارے فائدے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مل گئے۔ نہیں ملا تو کس کو کیا نہیں ملا؟ نہیں ملا تو پاکستان کو کچھ نہیں ملا، نہیں ملا تو پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملا، نہیں ملا تو ہمارے افواج پاکستان کو کچھ نہیں ملا، نہیں ملا۔ حقیقت میں آج بھی اگر تو دیکھ لیں تو ہمارے پاکستان کے اور افواج پاکستان کے جو سپاہی ہے، جو بارڈرز پہ کھڑے ہو کے ان کے سینے چلنی چلنی ہے اور چلنی چلنی ہو رہی ہے، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں، دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں، تو ان کو نہیں ملا، ان کے فیملیز کو نہیں ملا۔ آج بھی پاکستان کا خزانہ خالی ہے، وہ جو خزانہ تھا وہ کدھر گیا، اس میں جو پیسے تھے کدھر گئے، اس میں جو اربوں کربوں تھے وہ کدھر گئے، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جو پوچھتا ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج بھی پاکستان زخمی زخمی ہے، حقیقت میں آج بھی پاکستان کے عوام ننگے ہیں، کسی کا جوتا نہیں تو کسی کے کپڑے نہیں، کسی کو کھانے کے نہیں تو کسی کو نوکری نہیں، کسی کو مزدوری نہیں تو کسی کو کا کاروبار نہیں۔ یہ تمام چیزیں آج بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ بھوکے اور ڈاکو قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہے، تو ان سے کوئی چیز بچے گا تب جا کے نیچے طبقے کو، نیچے لوگوں کو اور عوام تک پہنچے گا۔ بہرحال آج بھی پاکستان کا نوجوان آپ کے سامنے بے روزگار ہے، آج بھی پاکستان کا کارخانہ دار بے روزگار ہے، آج بھی جو تھوڑا بہت اپنی سفید پوشی میں وقت گزارا تھا وہ بیچارہ رو رہا ہے، اور وہ بیچارہ اندر سے مر چکا ہے۔ اگر کسی کا ہے فائدہ تو وہ کس کا ہے؟ ان کا جس نے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا ان کا جس نے بند کمروں میں فیصلے کیے اور اس ملک کے حقیقت میں وفاداروں کو، یا ان عوام کے واقعی ذمہ داروں کو، ان کو ایک رات کے شب خون مار کے ایک ڈائری کے ساتھ نکال کے، اور اپنے منمانی، اپنے ضد، اپنے انا اور اپنے جو میں نے آپ کو اوپر بیان کیا ان جو اپنے قوت آبجیکٹیوز تھے، اپنے جو مشنز تھے، اس کی خاطر اس ملک کے سینے میں خنجر گھونپا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فائدہ صرف اور صرف ان کو ملا ہے، بال وہ چند خاندانوں کو کہہ دے، یا چند لوگوں کو کہہ دے، یا ان کے اہل و عیال کو کہہ دے، یا ان کے بچوں کو کہہ دے۔ آپ دیکھ رہے کہ ابھی یہ جا رہے تو اب ان کے بچے ابھی اپنے بچے لانچ کر رہے ہیں۔ اینی اس کے بعد اب دوسرا پوائنٹ ہے، پنجاب میں نیوٹرل نہیں رہے عمران خان کے نزدیک، عمران خان کے کہنے کے مطابق۔ اور مونس الہی نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ 2 بلیک ویگو ڈالے میں میرے ایک دوست کو یہاں
پنجاب سے اٹھایا گیا ہے، اور اب ایف آئی اے والے قسمیں کھا رہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا، لیکن چند دن بعد دیکھ لو وہ ایف آئی اے سے ہی مینس کہ وہیں سے ملے گا اور ایف آئی اے کے پاس ہی ہوگا، ایف آئی اے والوں کو کے ہی حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، یہ صرف اور صرف یہ جو پنجاب اسمبلی کے ابھی رسہ کشی جو ہو رہی ہے، یا جو سیاسی ایک جنگ شروع ہے دوبارہ، اس حوالے سے پریشر ڈالنا، مونسلائی پہ پریشر ڈالنا کہ آپ اس پی ڈی ایم کو ان چور ڈکیت کے ساتھ ہو جائے، عمران خان کو چھوڑ دے۔ تو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے تمام حربے آپ کے سامنے ہی ہو رہے، اور اسی وجہ سے عمران خان بھی کہتے اور مونسلائی بھی کہتے، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ایف آئی اے نے نہیں اٹھایا تو کس نے اٹھایا، اور یہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے۔ تو عمران خان کے نزدیک واقعی نیوٹرل نہیں رہا۔ عمران خان کے نزدیک پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینے کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی بھی، یعنی ان کے جو باقیات ہیں باجوہ صاحب کی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہے وہ ابھی قابل اعتماد نہیں رہا، کیونکہ پرویز الہی کے چند چیزیں اور چند معاملات جو ہے عمران خان کے سامنے آ گئے، تو عمران خان اس حوالے سے ان کے اوپر اب مزید جو ہے اعتماد نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے خود ایک دو تجربات نے اس کو ثابت بھی کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک یا یہ پنجاب اسمبلی یا دوسرے اسمبلیاں وہ پراپر طریقے سے چل سکے۔ حالانکہ ہمارے جو اعتماد کا ووٹ ہے جو بھی ہے وہ ہمارا اپنا ایک حق ہے، ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے تحلیل کر رہے، تو ہم خود اسمبلیوں سے نکل رہے، اس میں ان کو کیا تکلیف ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ عوام کا جو پسندیدہ لیڈر ہے یا عوام کے جو واقعی اسمبلی میں جانے والے لوگ ہیں وہ وہاں نہ رہے، اور ان کے اپنی مرضی کے اپنے ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والے لوگ وہاں موجود ہو۔ اگر پنجاب میں عمران خان نے نیوٹرل کو ناراض کر کے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو پنجاب کی حکومت خان کے ہاتھ سے پھر نکل جائے گی، جو کہ عمران خان ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ پھر جو تھوڑا بہت ظلم اور ستم نہیں ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، اور عوام سے جو انتقامی کارروائی یا ہلکے پھلکے ایک سافٹ انداز میں ہو رہا ہے، وہ پھر بہت زیادہ پیک پہ چلے جائیں گے۔ عمران خان کے پاس کسی قسم کا کوئی آواز اٹھانے کا یا اپنے ہی دفاع یا اپنے عوام کے دفاع یا اپنے باقی جو وزراء ان کے دفاع کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اگر تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، مہنگائی کا راج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دیکھیں تو ملک میں اتنے مسائل ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں، کوئی کسی قسم کا بات نہیں کرتے مہنگائی کے حوالے سے، عوام کا فکر نہیں۔ مہنگائی آپ دیکھ لیں آسمان کو چھو رہے، اور لگتا ہے کہ حکمران اتحاد خزانے کو خالی کروانے کے بعد اب عوام سے انتقام ہی لے رہے ہیں، عوام کو ابھی واقعی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کہہ سکتے آپ کہ اب عوام کا امتحان اور ان کے صبر کا پیمانہ جو لبریز ہونے کو ہے وہ اب وقت آ گیا ہے۔ آپ انیمیز اگر آپ کچن کے سامان کا بھی صرف لے لے تو حقیقت میں ابھی 30,000 سے 35,000 روپے میں صرف ایک کچن کے سامان نہیں آ سکتا۔ کس چیز کی بات کرے، ایک لسٹ بھری ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں مختلف سروے اگر دیکھیں تو 30 سے 35% ہر چیز میں صرف اس 8-9 مہینوں میں اضافہ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ایک چیز مہنگا ہوتا ہے تو اس کے بیک پہ بہت سارے چیزوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارے باتیں آپ کو پتہ ہے، اب انرجی بچانے کے چکر میں اگر مارکیٹیں بند کر رہے تو کاروبار کدھر گیا، پھر اس میں جو مزدور کام کر رہے وہ کدھر گئے، 8 بجے یا 10 بجے دکانیں اور شادی ہال اور ہوٹلز بند کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیے جو انرجی بچت کی جا رہی ہے، کس نے یہ یقین دہانی کرانی اور کس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ انرجی عوام پر خرچ ہو گیا ہے؟ جو بچت پاکستان میں کسی بھی سینس میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کی ہمارے آنے والے نسلوں پہ ہی خرچ ہوگا۔ آج تک تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب بھی یہ آتے ہیں تو پھر خزانہ خالی، نیکسٹ حکومت پھر پچھلے حکومت بھی یہی باتیں کرتی کہ انہوں نے خزانہ خالی چھوڑا ہے۔ ڈاکٹر شریف مزاری کے بقول ہمارے ملک میں دہشت گردی کی لہر اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملک میں امریکہ کی سپرمیسی کو بحال کرنا ہے اور امریکہ کو اڈے دینا ہے، یہ ڈاکٹر شریف مزاری کہتی ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کی خواہش جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ حقیقت بھی ایسا ہے، کیونکہ امریکہ نے سب کچھ کرنا چاہا اور یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر شریف مزاری کے بقول پاکستان میں جو نا وہ امریکہ کو اڈے دیے جا رہے اور دینے لگے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر سوچا جائے اور حکمرانوں کو اسپیشلی پی ڈی ایم کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا جتنے بھی مقتدر شخصیات ہیں جن کے ہاتھ میں یہ
کچھ نہ کچھ کنٹرول یا کچھ نہ کچھ بچاو ہے۔ اگر اس پہ غور و خوض نہ کیا گیا، اگر اس پر نہ سوچا اور حقیقت میں ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو پھر پاکستان میں دہشت گردی گلی گلی تک پہنچ جائے گی، گھر گھر تک پہنچ جائے گی۔ اینی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے سینئر قیادت پر مشتمل ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، اور وہ پارٹی ہے علیم خان کی، وہ پارٹی ہے جہانگیر ترین کی، آپ کے سامنے یہ، اور وہ پارٹی ہے بہت سارے اور جو جیسے کہہ سکتے ہیں باغی قسم کے جو پارٹی نے نکالے یا پارٹی کو خود چھوڑ کے گئے، اس قسم کے لوگوں کے ایک گروپ اکٹھا ہو رہے، اور کچھ خواتین رہنما اور جنوبی پنجاب کے لیڈرز جو کہ پی ٹی آئی سے ناراض ہے، ان کے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ان سے ملاقاتیں اور مشاورت چل رہی ہے۔ تو یہ شاید اس قسم کی ایک نیو پارٹی آ جائے۔ سندھ کے گورنر ٹیسوری نے بہت کوشش کی ہے کہ پی پی کے مقابلے میں اور عمران خان کے ووٹ کم کرنے یا ووٹ بینک کم کرنے میں وہ اپنے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے ان کو لایا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا، وہ بھی ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس سے جو اسی پی ایس پی اور آفاق گروپ کے جو رہنما جو لیڈرز ہیں، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے یہ سارا کام، یہ سارے ڈرامے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے عوام کی بدقسمتی کہہ دوں یا پاکستان کی بدقسمتی کہہ دوں، اس پہ بہت سارے پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں، لیکن کے پی کے میں اگر دیکھیں، کے پی کے تاجروں کا جو ڈیٹا ہے، تاجروں کے جو وہ تشویش ہے، تاجروں کے جو خدشات ہے، وہ یہ جو فریاد ہے کہ ہمارا ڈیٹا دہشت گردوں کو دی گئی ہے، اور ہمیں بہت سارے دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور ہمارے سب کچھ کاروبار سمیت ہماری زندگیاں خطروں میں، اور یہ میرے خیال سے یا تو نادرا کے پاس ہے، اور یا ہمارے کچھ ادارے ان کے پاس سے، بیا جیسے ادارے، اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے۔ تو یہ ڈیٹا کیوں دی گئی ہے، اور آخر اس کے پیچھے کس قسم کے عزائم ہیں؟ کیا کے پی کے لوگوں سے واقعی انتقام لیا جا رہا ہے؟ کے پی کے لوگوں کو حقیقت میں کسی غیر ملک اور یوں سمجھے کہ دشمن ممالک کے عوام سمجھا جاتا ہے؟ یہ بھی پاکستانی عوام ہے۔ اس پہ میں بار بار کہہ بھی چکا ہوں، ابھی دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کے پی کے جو تاجر برادری ہے، جو ان کے چیمبر آف کامرس کے صدر ہے، اور ساتھ ہی وہاں کے جو وزراء ہے، وہ سارے یہ، اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، وہ سارے یہ فریاد کرتے ہیں، اور ان کو واقعی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو واقعی دھمکی دیا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں حالت تو پاکستان کی حالت یا پاکستان کی معیشت کی حالت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو مزید بگاڑنے والی بات ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے اور کس وجہ سے سب کچھ کر رہی ہے، سارا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔